اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سیشن کا آغاز سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عزیز سامعات طالبات خیر وعافیت سے ہوں گی۔ جیسے کہ ہمارا سلسلہ درس قرآن کا چلتا ہوا آ رہا ہے، اور آج انشاءاللہ ہم چھٹے پارے کا خلاصہ کو سمجھیں گے، اس کے اہم نکات کو۔ لیکن اس سے قبل جو ہماری جیسے ترتیب چلی آ رہی ہے کہ ہم ہمیشہ سابقہ پارے کا خلاصہ کے اہم نکات کو کرتے ہیں، تاکہ ہمارا جو کل کے پارے کے ساتھ ربط ہے وہ نکات ہمارے دوبارہ ذہن نشین ہو جائے۔ تو آئیے چند منٹ میں اہم نکات کو دیکھ لیتے ہیں۔ کل 5ویں پارے میں ہم نے سب سے پہلے ان عورتوں کے بارے میں پڑھا جن سے نکاح کرنا جائز تھا، اور ان محرمات کا جب نکاح کرنا، ان سے نکاح کرنا حلال اور جائز تھا، تو اس کا مقصود بھی بتایا گیا کہ اس سے مراد پاک دامی حاصل کرنا ہے، نہ کہ صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنا۔ اور اس کے ساتھ ہی نکاح کے لیے ایجاب، قبول اور 2 گواہوں کا اور حق مہر کا ہونا ضروری اس میں بتایا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے کل کی آیت میں اس خلاصے کو دیکھا کہ مرد کی حاکمیت اور اس کی فضیلت سے متعلق، جس میں الرجال قوامون علی النساء والی آیت ہے، کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت پر فضیلت دی اور اس کو حاکم مقرر کیا ہے، اور اس کی وجوہات بھی بتائیے کہ عورت کے تمام اخراجات مرد کے ذمے ہیں۔ دوسرا یہ کہ فطرتی طور پر بھی اور طبیعت کے اعتبار سے بھی مرد کو فضیلت دی گئی ہے، اور یہ ضابطہ عام مرد اور عورت کے اعتبار سے ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو بعض خواتین علم اور فضل میں یا کبھی جسمانی قوت اور طاقت میں کسی مرد سے آگے نکل جاتی ہیں، تو یہ بات اس کے معنی نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر نافرمان بیوی کی اصلاح کا طریقہ کار اور ان کے خواتین کے ساتھ معاملات کس طریقے سے کرنے چاہیے، جو تدبیر اختیار کرنی چاہیے، ہم نے اس کو سمجھا۔ وہ 3 طریقے تھے۔ ایک تو اسے سمجھایا جائے اور نافرمانی کی وجہ سے برے انجام سے اس کو آگاہ کیا جائے۔ اگر سمجھانے سے اس کی اصلاح نہ ہو تو اس سے بستر الگ کر لینے چاہیے، اور اس کے بعد بھی اگر اس کی سرکشی ختم نہیں ہوتی تو شرعی حدود میں رہتے ہوئے مناسب سزا دینے سے متعلق یہاں پر ہم نے پڑھا۔
اس کے ساتھ ہی ہم نے طہارت کے مسائل کو پڑھا، مطلب جب طہارت کے مسائل بیان ہوئے کہ نماز پڑھنی ہے یا قرآن کو ہاتھ لگانا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو تو جس میں طہارت ضروری ہے، تو وہاں پر وضو کر لینا ضروری ہے۔ اور بعض حالات میں ایسا ہے کہ آدمی کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، تو ان تمام کا یہاں پر جو ہے بیان تھا۔ اسی طریقے سے یہاں پر ہم نے امانت داری کی کل کے رکوع میں تاکید پڑی کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، تو یہ واقعہ یہ آیت جو تھی ایک خاص واقعے کا شان نزول تھا، لیکن اس کے اندر یہ حکم جو ہے پھر عام تھا، جس کی پابندی تمام معاملات میں پوری امت کے لیے ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی کل کے رکوع کے اندر ہم نے یہ بات بھی پڑھی کہ انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں پڑھا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں یہ بات بیان فرمائی تھی کہ مجھ سے دعا مانگو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت صراط مستقیم پہ چلا۔ اب یہ صراط مستقیم کیا ہے، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود دے دیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ ان انعام یافتہ لوگوں کا ذکر 5ویں پارے کی اس آیت میں ہے کہ وہ طبقات 4 طرح کے ہیں۔ ایک تو انبیاء علیہ السلام، صدیقین یعنی کہ صحابہ اکرام، شہداء، اولیاء، تو یہ اللہ رب العزت نے انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں یہاں پر بتایا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر ہم نے کل آئلی قوانین کے اندر قتل دیت کے معاملات کو بھی پڑھا تھا کہ وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، کہ اللہ تعالیٰ نے قتل کے احکامات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمان کی شان کے لائق نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے مگر غلطی سے۔ اولاً قتل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، قتل عمد اور قتل خطا کو ہم نے پڑھا۔ پھر قتل خطا کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ان تمام کے احکامات الگ الگ ہوتے ہیں کہ مومن قتل ہو جائے تو قاتل پر اس کی دیت اور کفارہ لازم آتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان دارالحرب میں رہتا ہے، اسے غلطی سے قتل کر دیا ہو جائے تو کفارہ لازم آتا ہے یہاں پر بھی۔ اور اگر کوئی ذمی جو دارالاسلام میں معاہدے کے تحت رہتا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے تو اس کے بھی جو قاتل پر کفارہ اور دیت لازم آتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کل کے پارے کے اندر ہم نے صلاۃ الخوف اور صلاۃ القصر کے بارے میں پڑھا، کیونکہ گزشتہ آیات ہم جتنی بھی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو یہاں پر جہاد اور ہجرت کا بیان تھا، اور چونکہ ان دونوں میں خوف خطرے کا سامنا ہوتا تھا تو اس وجہ سے صلاۃ الخوف اور نماز قصر کی نوبت پیش آتی رہتی تھی۔ تو یہاں پر اس میں جو ہے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور امت کے لیے جو آسانی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اس کا بیان ہے۔ اس کے ساتھ ہی منافقین کی جو ایک ذہنی کیفیت ہے اس کو اللہ رب العزت نے اس بارے میں بتایا کہ منافقین جو ہے انہیں صرف اپنے دینی فائدے کے لیے یا اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے صرف اس چیز سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور اپنے آپ کو فائدہ دیکھتے ہیں تو ادھر فوراً لپک کر آتے ہیں۔ جیسے کہ جہاد میں بھی مستقل ہم ان کا مزاج یہی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جب انہیں لگتا ہے کہ مال غنیمت مل رہی ہے تو وہ فوراً دین کی طرف آ جاتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ اگر سخت حالات میں لڑنا پڑے گا تو وہ فوراً ہیلے بہانے بازی کر کے وہاں سے بھاگ جایا کرتے تھے۔ اور یہاں پر اس پاری کے اندر ہم نے پورا علی الخلاصہ جو بات دیکھی کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، عذاب سے بچنے کا نسخہ بتایا جا رہا ہے بڑے پیارے انداز میں کہ اگر تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دے گا۔ تو یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ عقیدے کا ٹھیک ہونا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ تو کل کے اہم خلاصے کے نکات یہ تھے آپ کے سامنے۔ آج انشاءاللہ ہم 6 پارے کے اہم نکات کو دیکھیں گے جو کہ سورہ نساء کا بقیہ حصہ ہے، اور یہ سورت آج انشاءاللہ مکمل ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی سورۃ المائدہ کی ابتدا ہوگی۔ یہاں پر رکوع شروع ہو رہا ہے اور پارے کی ابتدا اللہ رب العزت نے ان آیات کے ساتھ فرمائی، اور اس کے ساتھ ہی جو ہمیں مضامین اس کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں تو ظلم ختم کرنے کا ایک قانون بتایا جا رہا ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے یہاں پر جس بات کا ذکر فرما رہے ہیں تو دیکھا جائے 5ویں پارے کے آخر میں منافقین کا تذکرہ تھا۔
اب چھٹے پارے کے شروع میں اسی کا تذکرہ ہے کہ منافقین مسلمانوں کو ایذا اور تکلیف پہنچاتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے بعض دفعہ مسلمانوں کی زبان سے بھی شکوہ شکایت جاری ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں شکوہ شکایت کی حدود کو بیان فرمایا، اور اس میں ایک ایسا قانون بتایا ہے کہ ایک طرف تو مظلوم کو اجازت دی کہ بدلہ لے سکے، شکایت بھی کر سکے، عدالتی جو ہے کارروائی کی طرف بھی جا سکے، جو مظلوم کو اس کا حق دلانے میں عین تقاضا انصاف اور انسداد جرائم کا ایک ذریعہ ہے۔ دوسری طرف مظلوم کو اعلیٰ اخلاق اپنانے کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے حق میں ایثار سے کام لے، ظلم کا انتقام نہ لے بلکہ درگزر کر کے نیکی کا کام کرے۔ تو قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بدلہ لینے کی اجازت کے ساتھ جو ہے درگزر اور معاف کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا، کہ اگر تم بدلہ لینے لگو تو اتنا ہی لو جتنا تمہارے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے، اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت اچھی بات ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ برائی سے ویسے ہی برائی کا بدلہ برائی ہے، ویسے ہی پھر جو شخص معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا ثواب جو ہے اللہ کے ذمے ہے۔ یہاں پر اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کے خدا کے علم غیب اور اس کے وسیع علم ہونے کا بھی بتایا گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا ہر کام اور تمہاری ہر حرکت کو خدا دیکھ رہا ہے، اور بھلائی کا اظہار کر دیا اور اسے پوشیدہ رکھو، اور اگر کسی کی برائی کو دیکھو تو اسے معاف کر دو، سب اللہ کے علم میں ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سے پہلے سارے انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کرنی چاہیے، رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرنی چاہیے کہ کسی کو مانے کسی کو نہ مانے، ایسا کرنا کفر ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایسا کرنا اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنا ہے، یعنی کہ اطاعت کے باب میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرنا کہ ہم اللہ کی تو اطاعت کریں گے مگر رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، جس طرح دراصل یہ دیکھا جائے تو یہ اللہ ہی کی نافرمانی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے جو بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں آپ ان کو مانیں، ان کو فالو کریں، ان کی اطاعت کریں، کیونکہ وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ میری اطاعت کرنا۔ اور یہی شیوا اگر ہم دیکھا جائے تو سابقہ اقوام کا رویہ رہتا تھا، ان کا مزاج اس طرح کا تھا کہ بعض کی تصدیق کرتے بعض کی تکذیب کرتے، اور ان کے اندر بھی انہوں نے درجات اور مراتب از خود مقرر کر لیے تھے، جبکہ وہ سب ایک ہی شریعت کے پیروکار تھے، ایک ہی مقصد کے تحت اللہ کا پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچا رہے تھے، تو ان کے درمیان آپس میں کوئی تفریق نہیں تھی۔ لیکن یہ تفریق کرنے والے خود اگر دیکھا جائے کہ یہ جو گروہ بندیوں کا ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے، یہ ہمارے اندر بھی ایک رچ بس گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسولوں کے درمیان تفریق کرنا اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اطاعت الہی سے وہ انحراف ہو جاتا ہے، اور ایمان انہی لوگوں کا پھر معتبر ہے، اور وہی لوگ اجر کے مستحق ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں گے، اور ایمان کے معاملے میں کسی رسول کے درمیان تفریق نہیں کریں گے کہ ہم ایمان تو لے کر آتے ہیں لیکن فلاں رسول کو ہم نہیں مانتے یا اس کی تعلیمات کو ہم نہیں مانتے۔ تو قرآن کریم کسی بھی ایسی بات کی تصدیق نہیں کرتا، اور ایسے کسی بھی جذبے کو جو ہے وہ آگے نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ہی آگے رکوع ہے، اور یہاں پر یہودیوں کے بیجا مطالبات کا بڑے تفصیلی طور پر ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر ان کا یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کے جو عذاب تھے، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت، سب سے دھتکارے جانے والے الفاظ یہاں پر ان کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ اور یہ بات ان مضامین کو دیکھنے کے بعد جو ہمارے لیے سبق ہے کہ مسلمانوں کو ان سے بچنا، جیسے کہ رسولوں کے درمیان تفریق کا اہل کتاب کا ایک شیوہ تھا، ان کی عادت بن چکی تھی۔ اس رکوع میں اہل کتاب کی ان بے جا باتوں کا تذکرہ ہے، اور خدا سے کیے ہوئے اپنے عہد سے جو وہ سرکشی کرتے تھے ان کا ذکر ہے، اور من جملہ ان باتوں کا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم خدا کو خود دیکھنا چاہتے ہیں، تو بجلی گری اور وہ ہلاک ہو گئے، اور انہوں نے اس کے ساتھ ان کے کیا جرائم تھے کہ سامری کے سونے کے بنائے ہوئے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ پھر یہی ان کے جرائم ختم نہیں ہوئے، پھر یہاں تک کہ یہودیوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر جو تہمت لگائی تھی اس کی تردید کی جا رہی ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کی پاک بازی کی
عصمت کی بیان کیا جا رہا ہے اور عیسائیوں کے عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو یہ کہتے تھے کہ سولی دیے جانے کا انہوں نے ایک مشہور واقعہ کر دیا تھا، اس کی تردید اس پورے رکوع میں کی جا رہی ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ انہوں نے نہ عیسیٰ کو قتل کیا نہ ہی صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ اور پھر یہاں پر آخر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان یہودیوں کی ضلالت اور شرارت سے دوسری باتوں کے سودی لین دین کا بھی بہت عمل دخل رہا، حالانکہ سود ان کے لیے بھی حرام تھا، لیکن یہ دنیا پرستی میں اور اس کی محبت میں اس قدر جو ہے گر چکے تھے کہ اس کو اپنے لیے انہوں نے حلال سمجھ لیا۔ اسی طریقے سے یہاں پر یہ بتانے کے بعد مسلمانوں کو دنیا پرستی سے روکا گیا اور حلال اور حرام کا لحاظ رکھنے اور احکامات الہی کی سخت پابندی کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ تو یہ وہ ان کے جرائم تھے جن کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی کتاب میں اللہ کے جو کھلے احکامات تھے ان کے اندر اپنی مرضی کا انہوں نے سب چیزیں داخل کی، اور اپنے عقیدے کے تحت، جیسے کہ نصارہ کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا ایک نہیں ہے بلکہ تین ہے، یعنی کہ باپ، بیٹا، روح القدس، تو یہ دین میں انہوں نے غلط کیا۔ تو ان آیات میں اس بات کی جو ہے تردید کی جا رہی ہے اور بار بار ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے کلمے لفظ کن سے پیدا ہوئے ہیں، اور ان کو براہ راست جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن میں بھیجا گیا، اور بار بار اللہ رب العزت نے سابقہ آیات میں بھی جو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ان کے حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر تہمت لگاتے تھے، تو ان کی مثال حضرت آدم علیہ السلام سے دی اور تشبیہ دی گئی کہ وہ تو بن ماں اور بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، لہٰذا ان کی پیدائش میں تمہیں اتنی حیرت کیوں ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے، اچھا، یہودیوں جیسے کہ ہر قوم میں کچھ نیک لوگ بھی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس قوم کے جو نبی ہوتے ہیں ان کے احکامات کو نہیں مانتے، تو یہودیوں میں بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جو نیک تھے، جو اپنے نبی کی کتاب کو فالو کرتے تھے اور اس کے اندر کوئی غلط نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے بشارتیں فرمائی کہ جو اپنے نبی کو حق کو سمجھتے ہیں، ان کے پیغام کو آگے فارورڈ کرتے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، تو یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس صورت کی تکمیل ہے، اور یہاں پر رسالت کا مقصد انسانوں پر حجت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ ان پر ایمان لے کر آئے، اور عیسائیوں کو اعتدال میں رہنے کی جو ہے دعوت۔ اچھا، یہ آخری رکوع نہیں ہے، اس کے بعد بھی ہمارے یہ جو ہے صورت کا کنٹینیو چلے گا۔ اس رکوع کے خلاصے کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، ان کا دین بھی یہی اسلام تھا، اور اسی اصل دین کے لیے ان کو دعوت رہی، البتہ شریعتیں بدلتی رہیں، دعوت ایک ہی تھی، مقصد ایک ہی تھا، توحید کی دعوت، شریعتیں بدلتی رہیں، تو پھر اہل کتاب کو بھی جو ہے دعوت دی گئی، جب تورات انجیل کی اصل تعلیمات بھی وہی تھی جو قرآن کریم دے رہا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنی تعلیمات اپنی کتاب میں رد و بدل کر دیا۔ پھر جو قرآن دے رہا ہے، جو تعلیمات دے رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لے کر آؤ، یہ دعوت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہی کے رسول ہے، ان کے بارے میں جو لوگوں نے تثلیث کا عقیدہ گھڑ لیا ہے وہ شرک ہے۔ تو اللہ تو بس ایک ہی ہے، اس کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی لڑکا ہو، اس کی کوئی لڑکی ہو، یا اس کے ساتھ کوئی شریک ہو۔ تو یہاں پر ان آیات میں ان کا جو عقیدہ تثلیث اور ان کی جو بےہودہ قسم کی باتیں ہیں، قرآن کریم ان کی تردید کر رہا ہے، اور اس بات کی یاد دہانی کروا رہا ہے کہ جو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے، جو کتاب پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، یہ کوئی نئی دعوت نہیں ہے۔ تم تو خود ان چیزوں کی دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں جلدی سے وہ نبی بھیج جو آخری نبی ہوگا، ہم ان کے ساتھ مل کر جو ہے کفار کے مقابلے میں سخت ترین حساب سے لڑیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آگے رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کے اندر عیسائیوں کے عقیدے کی تردید ہے، اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم حصول رحمت کا ذریعہ ہے، اور آخر میں جو ہے کلالہ کی وراثت کا ذکر ہے یہاں پر۔ اگر اس پورے رکوع کے ہم مضامین کو دیکھیں تو خاص طور پہ عیسائیوں کے عقیدوں کی تردید ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشر تھے، اللہ کے مخلوق تھے، اللہ کے رسول تھے،
فرشتے وغیرہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی اس بات کو آڑ نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کے ایک بندے ہیں، نہ وہ فرشتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو اپنے لیے وہ کوئی آڑ نہیں سمجھتے تھے۔ تو اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آڑ سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جس کے سبب اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اور اس وقت عمل صالح کرنے والے جو مومنین ہوں گے وہ اپنے اجر پورے پورے پائیں گے، اور جنہوں نے اپنی بندگی کو اپنے رب کو کے لیے آڑ سمجھا، تکبر سے کام لیا، تو ان کے لیے دردناک عذاب کی سزا یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ اس رکوع میں قرآن کریم کو نور سے تعبیر کر کے بتایا یہ جا رہا ہے کہ روشنی نے گمراہی کی ساری تاریکیوں کو چھاٹ دیا ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت عامہ پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ آپ ساری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور آپ پر ایمان لائے بغیر نجات ممکن ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر کلالہ کے مسئلے کو بیان کیا۔ کلالہ وہ شخص ہوتا ہے کہ مرنے والا کہ جس کے نہ ماں باپ ہوں اور نہ ہی کوئی اولاد ہو، نہ کوئی بہن بھائی ہو، تو ان کے ترکہ کس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا، اس آخری آیت میں اس کا تذکرہ ہے۔ کیونکہ دیکھیں ہم نے اس صورت کے اندر مضامین پڑھے وراثت کے خاص طور پہ، اور وراثت سے متعلق بھی اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو اللہ رب العزت نے دین کی تعلیمات کی جب بھی کہیں بات ہوئی تو کوئی ایسا پہلو نہیں چھوڑا جہاں پر انسان کے حقوق کی رعایت نہ کی گئی ہو۔ تو کلالہ سے متعلق بھی یہی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاملات کو قرآن کریم میں کس قدر اہمیت دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آگے ہماری سورۃ المائدہ شروع ہوگی۔ سورۃ المائدہ کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر اس کی وجہ تسمیہ زمان نزول اور فضائل سے متعلق ہے، اور مرکزی مضمون جو کہ کسی بھی صورت کا بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، اور پوری اس صورت کا ایک خاکہ ہمارے سامنے پیش ہو جاتا ہے۔ تو مائدہ کے حوالے سے اگر ہم یہ بات دیکھیں، عربی زبان میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ وجہ تسمیہ اس حساب سے یہی ہے کہ یہاں پر یہ واقعہ بیان ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو متبنی جو حضرات تھے، متبعین تھے، انہوں نے دعا کی، فرمائش کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان سے غذاؤں کے ساتھ ایک دسترخوان نازل فرمائے۔ تو اسی واقعے کی نسبت سے اس سورت کا نام مائدہ ہے۔ اور اگر واقعی اس کی زمان نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو یہاں پر بعض روایت میں اس کا نزول جو ہے 6 ہجری سے 10 ہجری تک پھیلا ہوا ہے، اور اس سورت کی ایک آیت بہت مشہور ہے جسے آیت الیوم اکملت لکم دینکم، تو یہ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں نازل ہوئی تھی، اور اہل ایمان کے لیے سرمایہ افخار تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دین اسلام کو قیامت تک کے لیے پسند فرمایا، اور اب ہر آدمی کی نجات صرف دین اسلام پر ایمان لانے کے اوپر ہی موقوف ہے۔ یہ وہ اس آیت کی خصوصیت کے بارے میں بھی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں۔ اس صورت میں یہ جو آیت ہے اس کو بڑی خاص اہمیت حاصل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودی نے کہا تھا کہ اے امیر المؤمنین، اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو آج ہم اس کو عید کا دن قرار دیتے۔ تو اس صورت میں حلال اور حرام سے متعلق جو متعدد احکامات ہیں وہ بیان فرمائے گئے ہیں۔ تو جو چیزیں حلال ہیں اس کو حلال سمجھو، جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں وہ اس کو حرام قرار دو۔ مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں 4 بڑے مضامین ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اہل اسلام کو مذہبی، تمدنی اور سیاسی زندگی کے متعلق احکامات اور ہدایت دی گئی ہیں، مثلاً سفر حج کے آداب، کھانے پینے کے آداب، حلال حرام کی حدود، وضو، غسل، تیمم کے قاعدے، بغاوت، چوری کی سزائیں، قسم توڑنے کے کفارے، حرمت شراب جیسے احکامات بتائے گئے۔ دوسری طرح کے جو مضامین ہیں وہ اہل اسلام کو نصیحت کی گئی ہے کہ کیونکہ اب تم حکمران بن گئے ہو اس لیے یہ دور سخت آزمائش کا دور ہوگا۔ تیسری قسم کے جو مضامین ہیں وہ یہ ہے کہ یہود نصارہ کو نصیحت کی گئی ہے کہ اب تمہارا جو زور ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، یہودیوں کی تمام بستیاں مسلمانوں کے زیر قبضہ آ چکی ہیں، اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے غلط رویے پر غور کریں اور اس کی اصلاح کریں۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم اس کے چوتھے مضامین کو دیکھیں تو آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر یہ اس طرح کے مضامین ہمیں ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ المائدہ کی ابتدا کی آیات دیکھ لیتے ہیں، اور اگر مرکزی مضمون کو بھی ایک نظر میں ہم دیکھیں تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ حتمی شریعت کے احکام پر
جو ایک اس پر عمل کرنا، تہہ دل سے عمل کرنا، امت مسلمہ کا یہود اور عیسائیوں کے عقیدے اور ان کے طرز عمل سے واقف ہو کر ان سے مکمل طور پر احتراز ضروری ہے، اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اسلامی شریعت یعنی کہ عقود اور معاہدوں کی پابندی کا نام ہے، اور اس میں عقیدے، عبادات، مالی معاملات، معاشرتی معاملات، اخلاقات کے علاوہ بھی اگر ہم فوجداری کے قوانین بھی دیکھیں تو اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی آئیے اس صورت کا باقاعدہ آغاز کی طرف آتے ہیں۔ پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے اور آیت کے شروع کے ساتھ ہی مومنین سے مخاطب ہے، اور یہاں پر جس طرح کے مضامین ہمیں ملتے ہیں، اہم نکات، کہ سب سے پہلے یہاں پر جو ہے شریعت کے جو اصول اور ہدایات ہیں، احکامات ہیں، اور دین اسلام کی تکمیل ہے، اس کے احکامات ہمیں یہاں پر نظر آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو حلال اور حرام فرمایا، اور جو چیزیں حرام کی گئی ہیں ان کے بارے میں یہاں پر تفصیلی طور پر اس آیت میں ذکر ہے۔ سورۃ المائدہ میں دیکھا جائے تو 120 آیات ہیں، اور یہاں پر اس سورت کی وجہ تسمیہ یہی بتائی گئی کہ دسترخوان کا ذکر ہے، اور چونکہ یہ بالکل آخری دور میں نازل ہوئی، یہاں پر اس کے مضامین کو دیکھتے ہوئے اس سورت کا جو ایک اہم خلاصہ ہے رکوع کا، تو اس میں اس عہد اور پیمان اور قسم کی پابندی کی تعلیم دی گئی ہے، اور عہد شکنی سے روکا گیا ہے، اور پھر کھانے پینے سے متعلق جو چیزیں حرام ہیں ان کو بیان فرمایا، مردار، سور کا گوشت وغیرہ، ان سب کو بیان فرمانے کے بعد آخر میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ نیز یہ تعلیم ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان نکاح ہی کے ذریعے وہ رشتہ جائز قائم ہونا چاہیے، پوشیدہ آشنائی وغیرہ سخت گناہ ہے، اور پھر اسلام کے آخری مذہب ہونے کا اعلان کر دیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے اپنا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ہی آگے رکوع کے اندر ہم دیکھیں جو کہ اس صورت کا دوسرا رکوع ہے، تو یہاں پر نماز کے فرض ہونے کے اور اس کے فرائض کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے پورے رکوع کے اندر ہم دیکھیں تو وضو کے فرائض ہمیں ملتے ہیں، اسلام کا ایک نعمت ہونا، اور کلمہ طیبہ اس کا عہد ہے، عدل کے علم بردار بن جاؤ، اور اس کے ساتھ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی کرنا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضو غسل کے احکامات کو جو ہے ارشاد فرمایا، اور ساتھ ہی جو مرض کی حالت میں یا پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کا حکم فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم سے کوئی قضاء حاجت کی کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے یا کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو پھر یہاں پر جو ہے مسا کر لو، اور یہ تیمم دیکھا جائے تو اس امت کی خصوصیات ہے۔ اس کے بعد یہاں پر احکامات ملتے ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، تو وہ یہ ہے کہ نماز، زکوٰۃ، سارے انبیاء پر ایمان اور تصدیق، تبلیغ دین، جہاد کے لیے مالی امداد وغیرہ۔ یہاں پر اس بات کا ذکر کرنے کا یہ بھی ہے کہ یہودیوں کی بدخصلتی کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جب جہاد کے لیے بلایا تو انہوں نے ہیلے اور بہانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ ایک موقع پر انہوں نے یہ کہا کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو، ہم تو ادھر ہی بیٹھے۔ اس کے بعد یہاں پر مختلف ایک واقعہ بھی ہے۔ الخلاصہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں بتانے کے بعد امت مسلمہ کا جو ایک فرائض ہے اس کو، اس کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ شہادت حق، کہ اس کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے، کیونکہ اس کا معاملہ جو ہے معاملات سے ہے، اور ساتھ میں یہاں پر عدل انصاف کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے، توکل کا درس دیا جا رہا ہے کہ جتنے بھی معاملات ہیں تم اس کے اوپر بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہی کرنا چاہیے، کیونکہ جب انسان کا یقین ڈاواڈول ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے کسی بھی محاذ پر کھڑے ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بیان فرمانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آگے جس طرح کے حالات آئیں گے تو اس کے اندر
انسان کو اپنی چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا چاہیے، لیکن توکل کی ڈیفینیشن یہ اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس دعا کرو اور بیٹھ جاؤ، بلکہ اپنی جتنی بھی انسان کی کوشش ہو اس کو بروئے کار لے کر آئے، اس کے بعد اس کا جو بھی نتیجہ ہو وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ آگے رکوع ہے تیسرا، اور اس رکوع کے اندر بھی بنی اسرائیل کے بارے کے اندر ذکر ہے کہ بنی اسرائیل سے جو عہد شریعت لیا گیا تھا اور عہد کی خلاف ورزی کی سزا اللہ کی لعنت کی صورت میں ان پر ہوئی، اور اہل کتاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ان کی اس عقیدے کی دوبارہ تردید کی جا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں بلکہ مخلوق ہی ہے۔ اس رکوع کے اندر اگر اس رکوع کا ایک ہم خلاصہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ان صفتوں اور ان شرطوں کو بتایا گیا ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب الہی کا درجہ حاصل ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نماز، زکوٰۃ، سارے انبیاء پر ایمان، تصدیق، دعوت، دین، تبلیغ، جہاد، مالی مدد، اور پھر یہودیوں کی دنیا پرستی کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ انہوں نے چند روزہ زندگی کے عوض آخرت کو بیچ ڈالا، اور ساتھ میں یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی گئی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کل قیامت میں یہ نہ کہنا کہ کوئی نذیر اور کوئی بشر نہیں آیا تھا، دیکھ لو کہ یہ رسول یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے ہیں اور اتمام حجت ہو گئی ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے ان کے بار بار ان کو دعوت دے رہے ہیں، اور مسلمانوں کی بھی توجہ اس طرف دلوا رہے ہیں کہ اگر وہ رضا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو وہ کن کاموں کو اختیار کریں؟ نماز کو، زکوٰۃ کو، تمام انبیاء کی تصدیق کو، جہاد کو۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنے عمل سے، ہم نماز تو پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور ہم زبان سے یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمام انبیاء پہ ایمان لے کر آتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں، لیکن ہمارا عمل اس کے بالکل مخالف ہوتا ہے۔ اگر ہم انبیاء علیہ السلام پر، کتاب پر ایمان لے کر آتے ہیں، تو پھر ہمارا عمل بھی اسی کتاب کے مطابق ہونا چاہیے، ہماری زندگیوں میں اثر جو ہے اسی مطابق ہونا چاہیے جس مطابق اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ جیسے کہ پچھلی آیات میں بھی ہم یہ بات دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ انسان کی جو مقصد ہے، مقصد حیات، اس کا ورلڈ ویو وہ صحیح ہوگا تو ایمان اس کا صحیح ہوگا۔ اگر ایمان جو کہ پہلی بنیاد ہے، اگر ایمان ہی انسان کا خراب ہوگا، اس کے اندر جو ہے کجی ہوگی، تو قطعی طور پر اس کے اوپر جو بھی بنیاد کھڑی کی جائے گی وہ بالکل بھی مضبوط نہیں ہوگی۔ اور یہاں پر یہ ان کو ایک دعوت دینے کے ساتھ اس بات کی طرف بھی توجہ دلوائی جا رہی ہے یہودیوں کو کہ جیسے کہ قیامت کے متعلق ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث پڑھی ہیں کہ وہ لوگ مختلف ہیلے بنائیں گے کہ ہمارے پاس تو، ہمیں تو یہ دعوت پہنچی نہیں، ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا، ہمارے پاس تو کوئی بشر نہیں آیا۔ تو اس وقت پہلے تو خود ان کے اعضاء اس بات کی گواہی دیں گے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس پہ گواہی دے گی، تو وہ لوگ حیران ہوں گے کہ تم لوگ تو اس وقت تھے ہی نہیں، تم کیسے اس بات کی تصدیق کر رہے ہو؟ تو پھر قرآن ان کے آگے حجت بن جائے گا، اور انبیاء علیہ السلام اس بات کی تصدیق کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آگے اس صورت کا چوتھا رکوع ہے، اور یہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو متعلق ہے کہ بنی اسرائیل کو نفاذ شریعت کے لیے قتال کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور بنی اسرائیل کا اللہ کی راہ میں قتال کرنے سے انکار، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بزدل قوم کے خلاف بددعا کے متعلق یہاں پر تذکرہ ہے۔ اس رکوع کے بھی اہم مضامین اور خلاصے کو دیکھیں تو یہاں پر بھی حضرت اس واقعے کا تذکرہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور جہاد کے لیے ان کی پکار، وہ اور اس کا جواب میں وہ لوگ طرح طرح کی ہیلے بہانے کرتے تھے۔ یہودیوں نے کی خصلت بھی یہی تھی کہ حق راستہ اختیار نہیں کرتے تھے، طرح طرح کے انہوں نے بہانے، چور دروازے نکالے تھے، یہاں تک کہ جیسے
کہ یہ ایک بات پر پچھلی بات میں ذکر ہوا کہ نبی ان کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن اس کے بالمقابل انہوں نے ان کو منع کر دیا۔ یہ ان کی بزدلی کی مذمت کی گئی ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ دنیا اور آخرت میں فوز و فلاح دلیری اور ثبات قدمی سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ بات ہم نے ایک پچھلی آیت میں پڑھی تھی کہ گناہوں کے سبب انسان بزدل ہو جاتا ہے، اور جب انسان میں بزدلی آ جاتی ہے تو وہ پھر دیگر کام کرنے سے اس کے قدم نہیں اٹھتے، نیکی کے کام کی طرف اس کے قدم نہیں بڑھتے، اور وہ دلی طور پر ہر اسٹیپ لینے سے ڈرا رہتا ہے۔ تو یہ سب گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جب انہوں نے اپنے نبی کو اس طرح کا جواب دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بددعا دی، جس کا نتیجہ یہی ہوا کہ ان کی قوم کے جو سرکش لوگ تھے وہ تباہ اور برباد ہو گئے۔ آج پھر وہ کی آیات دیکھیں۔ اس رکوع کے اہم نکات پہ جو نظر ڈالے تو تاریخ انسانی کا پہلا ناحق قتل کے بارے میں ہے، اور واقعے سے سبق، کیونکہ قرآن کریم بار بار اس بات کی طرف اشارہ دلواتا ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ سابقہ امت کا بیان کیا جاتا ہے تو اس سے مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے ان کاموں سے بچے اور اس واقعے سے عبرت حاصل کرے۔ اس رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے حابل قابل ہیں، ان کے مشہور واقعے کا تذکرہ ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ، اور یہ بچپن سے ہی شاید ہمیں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کس طریقے کا یہ واقعہ تھا۔ تو واقعہ خلاصہ یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام حابل، دوسرے کا نام قابل تھا، اور اس وقت چونکہ دنیا کی آبادی صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پر مشتمل تھی، ان کی اہلیہ کے ہر حمل میں دو جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ ان دونوں کے درمیان تو نکاح حرام تھا، لیکن حمل میں پیدا ہونے والا جو دوسرا لڑکا دوسرے ہوتا تھا تو اس کے ساتھ جو ہے نکاح ہو سکتا تھا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بڑی خوبصورت تھی، لیکن جڑواں بہن ہونے کی وجہ سے اس کا نکاح قابل کے ساتھ جائز نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اصرار تھا کہ اسی سے نکاح کرے گا۔ تو حابل کے لیے وہ لڑکی حرام نہیں تھی، اس لیے وہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا۔ جب دونوں کے درمیان اختلاف بڑھا تو فیصلہ اس طرح قرار پایا کہ دونوں کچھ قربانی اللہ کے حضور پیش کریں گے، جس کی قربانی اللہ نے قبول فرما لی اس کا دعویٰ برحق سمجھا جائے گا۔ چنانچہ دونوں نے قربانی پیش کی۔ روایت میں آتا ہے کہ حابل نے ایک دمبا قربان کیا اور قابل نے کچھ زرعی پیداوار پیش کی۔ اس وقت قربانی قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آ کر قربانی کو کھا لیتی تھی۔ حابل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا اور اس طرح اس کی قربانی واضح طور پر قبول ہو گئی۔ اس کی بجائے کہ قابل حق کو قبول کر لیتا، وہ حسد میں مبتلا ہو کر اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اگرچہ اپنے دفاع کے لیے حملہ ور کو قتل کرنا جائز ہے، لیکن حابل نے اپنے اس حق کو استعمال نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن کریم میں فرمایا کہ حابل نے کہا کہ اگر تم نے مجھے قتل کرنے کو اپنا ہاتھ بڑھایا تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کو ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، تو میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ واقعہ تھا، اور یہاں پر یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ اسلام انسان کی جو عزت ہے، انسان کی جان و مال ہے، اس کی آبرو کی حفاظت کو کس قدر اہمیت دیتا ہے۔ اسی وجہ سے عبرت کے لیے ایسی سزاؤں کی تجویز کی گئی ہے۔ اس کا تصور ہی انسان کو اس کے انجام سے روک دیتا ہے، جس کا انشاءاللہ ہم آگے رکوع کے اندر بھی تذکرہ پڑھیں گے۔ تو بہرحال یہ واقعہ تھا، اور اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حسد جو ہے انتہائی بری چیز ہے، اس سے بچے رہنا چاہیے، کیونکہ حسد انسان کو دل کے اندر جلاتا ہے، کڑاتا رہتا ہے، اور اس سے انسان کو وہ کام کرنے کے اوپر بھی آمادہ کر لیتا ہے جو وہ کبھی بھی عام حالات میں نہیں کرتا۔ تو لہٰذا حدیث میں حسد کی برائیاں بھی بیان کی گئی، اور ساتھ میں اس کا علاج بھی بتایا گیا ہے کہ جس چیز سے آپ کو حسد ہو رہی ہو تو سب سے پہلے اپنے دل کے اندر یہ خیال لے کر آئے کہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ آپ نے اس کو یہ چیز دی ہے تو مجھے بھی دے۔ تو فوراً وہ جو حسد والا ایک جذبہ ہے نا، وہ انسان کا ختم ہو جاتا ہے کہ یا اللہ اس کو جو آپ نے نعمت دی ہے، اللہ اس میں برکت دے اور مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما۔ تو اللہ نے اگر آپ کے لیے اس میں خیر رکھی ہوگی تو وہ نعمت آپ کو ضرور مل جائے گی، یا اس سے بہتر اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا۔ تو ہمیں بھی اگر بعض دفعہ کچھ لوگوں کو دیکھ کر، کچھ چیزوں کو دیکھ کر، یا بعض دفعہ کسی کے مرتبے کو دیکھ کر دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخص کی چیز ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے، تو ہمیں اپنے الفاظ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہی چیز ہم نے اپنی گھروں کے اندر تربیت کے اندر بھی لے کر آنی ہے۔ ہمارے جب گھروں میں بچے ہوتے ہیں، دیگر بہن بھائی ہوتے ہیں، تو بھائیوں کے اندر، بہنیں بہنوں کے اندر بھی بعض دفعہ کسی کے پاس زیادہ کوئی اچھی چیز ہو، اس کو پسند کرتا ہے، تو اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کریں کہ ان کے اندر یہ حسد کا جذبہ ختم ہو جائے، ان کے اندر وہ حسد پیدا ہی نہ ہو۔ اور پھر ساتھ میں دوبارہ ہم اس رکوع کے اوپر آتے ہیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی برائی اور
گناہ کی بنیاد جو قائم کرتا ہے وہ جب تک دنیا میں وہ برائی اور گناہ ہوتا رہے گا، اس کے عذاب کے وہ بانی میں شریک رہے گا۔ یہ بات، یہ لفظ پہ اگر آپ غور کریں تو ہم اپنی زندگیوں کے اندر نہ کانپ جائیں کہ کتنے ایسے گناہ ہیں جو آج نادانستہ طور پہ ہم نے ان کی بنیاد کو نہیں ڈالی، چاہے وہ غلط عقیدے کے ذریعے ہو، غلط رسومات کے ذریعے ہو۔ تو ایسی تمام چیزوں کا جو ہے خاتمے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ پیغام آپ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، کیونکہ میں بار بار اپنے لیکچر میں سوشل میڈیا کا ذکر اس لیے کرتی ہوں کہ ہم سب اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے واٹس ایپ آپ دیکھ لیں، ہمارے فیس بک دیکھ لیں، ہمارے انسٹاگرام دیکھ لیں، ہم کتنے ایکٹیو ہیں۔ کوئی شخص آپ میں سے یہاں جتنے بھی موجود ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان کا استعمال نہیں کرتا، شریعت میں اس کی اجازت بھی ہے، لیکن اگر اس چیز کا مثبت استعمال ہو اور اگر اس کو دینی کاموں کے لیے ہی استعمال کیا جائے، نیک چیزوں کے لیے استعمال کیا جائے تو پھر وہ چیز سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے ہم کوئی غلط خبر پہنچا رہے ہیں، کوئی تصاویر کا ایسا مواد ڈال رہے ہیں یا کسی کے اوپر غلط کمنٹس کر رہے ہیں، بہت ایسی چیزیں جو کہ آگے تک چلتی ہی رہیں گی، یا کوئی ایسی بات جو کہ ہم خود نہیں جانتے اور ہم نے قرآن و حدیث کے بارے میں کہہ دی اور وہ تا عمر ہماری وہیں پر موجود ہے۔ جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس گناہ میں، اگر وہ گناہ کی بات ہے تو وہ گناہ دنیا میں ہمیشہ چلتا رہے گا اور اس کا عذاب ہمیشہ ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی اچھی بات آپ نے فارورڈ کی ہے، اس کا پیغام آگے فارورڈ کیا ہے، تو جب تک وہ بات باقی رہے گی وہ تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ تو آج سے ہم اپنے تمام عمل کو، تمام کاموں کو اس بات پر رکھ دیں، اس بات کو بنیاد بنا لیں کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں، آیا کہ یہ کام ایسا ہے کہ یہ دنیا میں برائی کا باعث بنے گا، شر کا باعث بنے گا یا ثواب کا باعث بنے گا، تو میں اس کی تشہیر اس طریقے سے کرتا ہوں، اس کی بنیاد رکھتا ہوں۔ اسی طریقے سے یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ جو کوئی نیکی کی بنیاد رکھے گا تو جب تک وہ نیکی اس کی رہے گی تو اس کا ثواب کا ایک حصہ اس بانی کو بھی ملتا رہے گا جس نے اس کی بنیاد ڈالی۔ جیسے کہ آپ نے کوئی ایسا انتظام کر دیا، کوئی ایسا مدرسہ بنا دیا، دعوت اللہ کے کام میں آپ نے اپنا حصہ ڈال دیا، تو جب تک وہ چین چلتی رہے گی، جب تک وہ کام چلتا رہے گا تو اللہ رب العزت آپ کے یہاں ایک میسیج آیا ہوا ہے، اس کو ہم یہ گروپ میں ہے، انشاءاللہ ہم اس کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن۔ تو یہ دیکھیے کہ ہم نے کن کاموں کی بنیاد رکھنی ہے اور کن کاموں سے اجتناب کرنا ہے، اور یہاں پر پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی اور اس کے احکامات سے جو سرتابی کرے گا، قیامت کی ہولناکیوں کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ آگے رکوع کی طرف چلتے ہیں جو کہ چھٹا رکوع ہے، اور اس کی آیت بھی یہاں پر سب مومنین سے مخاطب ہو کے فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ واتبعوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اس پورے رکوع کے اگر ہم خلاصے اور اہم مضامین کو دیکھیں تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا قرب کیسے، اس کا حصول کیسے ممکن ہے، اور ساتھ ہی یہاں پر چوری کے جرم اور اس کی سزا اور حدود بیان ہے، اور یہاں یہ بات فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کو عدل پسند ہے۔ اس رکوع میں اسلام کی جو حاکمانہ اقتدار کو بتایا گیا ہے اور جہاد کی تلقین کی جا رہی ہے، اور پھر چوری کی سزا کا بیان ہے۔ یہ لفظ بڑے غور طلب ہے اور اس میں ایک بڑا لطیف نقطہ ہے کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور مرد ہو یا عورت، ان کا ہاتھ کاٹ دو۔ جرم کرنے والے میں کسی جنس کی کوئی تخصیص نہیں ہے، مرد ہو یا عورت، سزا اسلام میں مقرر ہے۔ پھر یہاں پر یہ بات کہ یہودیوں کی جو شرارتیں ہیں اور ان کی جو بدعملیاں ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ واضح رہے کہ اکثر وہ بیشتر جو اہل کتاب کی ضلالت اور شرارت کے تذکرے ہو رہے ہیں مسلمانوں کو خبردار کرنے کے لیے ہیں کہ یہ امت اہل کتاب جیسی سرگرمیوں میں مبتلا نہ ہو، اور اگر ایسا ہو گیا تو ان کا بھی وہی حشر ہوگا جو یہودیوں کا ہوا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کی لعنت ان کے اوپر پڑے گی۔ تو یہاں پر ان باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نقطہ ہے۔ اچھا، ایک بات آگے مضامین میں انشاءاللہ ہم یہ بات پڑھیں گے کہ ایک جگہ پر جہاں یہ قوانین کا ذکر آیا تو وہاں یہ جو چوری میں جو لفظ استعمال ہوا ہے والسارق والسارقۃ، تو یہاں جو لفظ والسارق کا جو لفظ ہے وہ پہلے مرد مخاطب ہے، جبکہ جب ہم زنا کی سزاؤں کے بارے میں دیکھتے ہیں تو الزانیۃ والزانی، یہ لطیف نقطہ ہے، الزانیۃ والزانی یعنی کہ زانیہ عورت، تو یہاں پر پہلے عورت کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زنا، بدکاری
کا جو ایک سب سے زیادہ خدشہ ہوتا ہے وہ عورتوں کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ اٹریکشن رکھی ہے کہ یا تو اپنی وہ زیب و زینت کو اس طرح سے اور مزید لوگوں کے سامنے کھولیں تاکہ لوگ جو ہے اس سے فتنے میں پڑے، اس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ جبکہ مرد کا کام کمانا کھانا یا عورتوں پہ خرچ کرنا نان نفقے کے حوالے سے، تو عام طور پر ان چیزوں کی وجہ سے وہ فسادات میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے چوری وغیرہ کے گناہوں کا بھی ارتکاب کر لیتا ہے۔ تو یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بحیثیت خواتین جو گھروں کا ماحول بنانا ہمارے ایک اہم ذمہ داری ہے، کہ مردوں کو کبھی جو آج کل کی خواتین نے نان نفقے کے حوالے سے آپ دیکھ لیں یا گھریلو ایک ذمہ داریوں میں اس قدر الجھا دیا ہے، اور لوگ اسٹیٹس دیکھ کے اپنے اسٹیٹس ہم نے بلند کرتے ہیں۔ اگر آپ کا شوہر 50,000 کما رہا ہے تو ہم اس کو مثال دیتے ہیں کہ بھائی فلاں کا شوہر تو 1,00,000 روپے کماتا ہے، وہ تو گھر میں اتنا اتنا خرچ کرتا ہے، تو اس کو جو ایک ذہنی اسٹریس میں گھر سے ہی مبتلا کیا جاتا ہے، تو اپنے گھروں میں اس طرح کا ماحول بنانے سے اجتناب کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی جو قرآن جس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنے کی تعلیم اور تلقین کرتا ہے صحابیات کے دور سے، تو ان تعلیمات کو صرف پڑھنا مقصود نہیں ہے بلکہ اپنے گھروں کے اندر بھی اس کو لے کر آنا مقصود ہے۔ تو یہ وہ نقطہ ہے خواتین اور مردوں کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ہی آگے 7واں رکوع ہے، اور یہاں پر تورات اور انجیل کے بارے میں جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ شریعت کے مطابق فیصلہ ادا کرنے والے جو ہے کافر ظالم فاسق ہیں۔ قصاص کے متعلق احکامات اس آیت میں ہمیں ملتا ہے۔ اس کے اہم نکات کو دیکھتے ہیں، اور اہم نکات سے متعلق اگر ہم اس کو پورے ایک خلاصے کے طور پہ دیکھیں تو اس میں یہاں پر تورات کا تذکرہ ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ تورات بھی اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کے لیے ہدایت کے لیے بنائی گئی ہے، اور قرآن کریم میں بھی یہی حکم ہے۔ لہٰذا اللہ کے دین کو قائم کرنا مسلمانوں کا پہلا فرض ہے۔ جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہ کفر کی روش اختیار کرتا ہے۔ اور پھر یہاں پر قصاص کے متعلق احکامات خوبصورت انداز میں بتا دیے کہ ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان۔ تو یہ تھا قصاص، کہ اگر کسی پہلے زمانے میں واقعات بھی ہم نے دیکھے کہ کسی نے جان لے لی تو بدلے میں اس کا بھی قصاص یہی ہوگا۔ کسی نے کسی کو مار دیا اور اس کی کوئی آنکھ ضائع ہو گئی، کوئی عرض ضائع ہو گیا، تو بدلے میں اس کے لیے بھی یہی ان چیزوں کا قصاص ہے۔ اس میں کسی قبیلے کی کسی شخص کی کوئی اگر یہ سمجھے کہ ہمارا قبیلہ زیادہ معتبر ہے، اس کے لیے کوئی ریلیف ہے، تو قرآن کریم میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے آج کل کی تعلیمات جو ہے وہ اس کے بالکل مخالف ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آگے رکوع ہے، اور 8ویں رکوع کی بھی اہم مضامین پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو یہاں پر یہود اور عیسائیوں کو دوست بنانے کی جو ایک ممانعت ہے، اور اللہ کی ممانعت کو بیان کرتے ہوئے جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کی صفات کو بیان فرمایا۔ تو ان صفات کو پڑھیں اور ان صفات کو دیکھیں کہ آیا کہ یہ صفات ہمارے اندر کتنی ہے۔ مسلمانوں پر نرم دل ہوں گے، کفار پر سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے، کسی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، کہ دین کا جب حق بلند کرنا ہو تو انہیں یہ فکر نہیں ہوگی کہ ہم جو ہے ہمارے آگے کون آ رہا ہے یا ہمیں کون ملامت کر رہا ہے۔ پردہ کرنے کی بات آ رہی ہے تو وہ اس بات کی فکر نہیں کریں گے کہ لوگ ہمارے بارے میں اب کیا سوچ رہے ہیں، کہ اتنے سال تو پردہ نہیں کیا، اب اچانک پردہ کرنے کا خیال کیسے آ گیا، پہلے تو نماز نہیں پڑھتے تھے، اب یہ کیسے نماز پڑھ رہے ہو۔ تو دین کا راستہ جب آپ اختیار کرتے ہیں تو اس میں شیطان لوگوں کے دل میں طرح طرح کی باتیں ڈال کر آپ کو اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بتا دیا کہ اہل ایمان کے حقیقی دوست کون ہیں، کہ خود اللہ اور اس کے رسول، ایمان والے، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، رکوع کرنے والے۔ تو یہ اس رکوع کے اہم نکات ہیں۔ اور یہاں پر دیکھا جائے تو ایسے دوستوں سے تعلقات کی منع کیا گیا ہے جو دین کا مذاق بنائے ہوئے ہیں، اور پھر قرآن سے سرکشی کرنے والوں کو سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ اہل کتاب کے جو علماء مشائخ کے کرتوتوں کا بیان اس میں بیان کیا کہ وہ حرام کھاتے تھے اور دنیا پرستی میں بھی مبتلا تھے۔ تو اللہ رب العزت ان تمام بری خصائص اور عادات سے ہمیں بھی محفوظ و معمون فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آگے رکوع ہے، 9واں رکوع،
اور یہاں پر بھی مسلسل اہل ایمان کو مخاطب کر کے ان کی توجہ اس طرف بتائی جا رہی ہے کہ دین اسلام کا مذاق اڑانے والوں کو دوست نہ بناؤ، اہل کتاب کے شرمناک جو جرائم ہیں اور یہودیوں کا اللہ تعالیٰ پر بہتان، اسی طریقے سے نفاذ شریعت کی برکات کو بتایا جا رہا ہے۔ اس رکوع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین، اس رکوع کے اندر جو ہے یہی بات ہے کہ جو قرآن کریم سے سرکشی کرتے ہیں ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ قرآن کریم سے جو یہودیوں کا اللہ تعالیٰ پر یہ الزام تھا، بلکہ وہ اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بخشے بخشائے ہیں یا اللہ نے ہم سے یہ چیزیں ہم پر حرام کر دی ہیں، ہم پر حلال کر دی ہیں، تو ان چیزوں کو بیان فرماتے ہوئے اللہ رب العزت دوبارہ جو ہے نفاذ شریعت کی برکات کو بتاتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر نفاذ شریعت کے لیے انسان اپنا مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے تو وہ اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے جو کہ دین کی سربلندی کے لیے اللہ رب العزت نے اس کے اوپر قائم کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے 10واں رکوع ہے، اور یہاں پر 10ویں رکوع کے اندر جن اہم نکات کو بیان فرمایا، تو یہاں ایک اہم ذمہ داری دعوت تبلیغ کے بارے میں ہے، قرآن کریم کی تبلیغ ہے، اور اسی طریقے سے جو یہود کے سابقہ دعوے گزرے اور ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ دعویٰ تھا یا تعلیمات کو نظر انداز کر کے کہ ہم اللہ کے قریب ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، یہ ہمارے لیے جو ہے جہنم میں کوئی عذاب نہیں ہے، تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ گروہ بندی کی جو نسبتیں تم نے طے کر رکھی ہیں یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تثلیث کا جو عقیدہ انہوں نے بنا رکھا تھا اس کی دوبارہ یہاں پر تردید کی جا رہی ہے۔ اس رکوع کے اندر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت تبلیغ کا حکم دیا، اور پھر یہاں پر عیسائیوں کا جو ایک مشرکانہ عقیدہ تھا اس کا تذکرہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل منصب کا بیان ہے، اور یہاں پر یہ بات ہے کہ مسلمان ہو، یہودی ہو یا مجوسی ہو، عیسائی ہو، خدا کے ہاں ان ناموں کی کوئی بھی کامیابی کی کوئی دلیل نہیں ہے، کہ اگر میں کہوں کہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں یا مجوسی ہوں تو اللہ کے یہاں وہی شخص کامیاب ہے جو آخرت پر ایمان لے کر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتا ہے، تو کامیابی کی کسوٹی اللہ تعالیٰ نے ایمان پر رکھ دی ہے۔ تو سوچیں ایمان کتنی بڑی چیز ہے، اور ایمان ہے تو اس کے اوپر تمام بنیادیں قائم ہو سکتی ہیں، لیکن اگر کسی شخص کا ایمان ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر کوئی بھی اس کی منزل، کوئی بھی آپ اس پہ عمارت کھڑی کر دیں وہ زیادہ دیر تک کام نہیں آ سکتی۔ اس کے ساتھ ہی آخری رکوع ہے 11واں، جو کہ انشاءاللہ کل کے پارے میں بھی ہمارا جاری رہے گا، اور اس کے اندر جو بنی اسرائیل کے نافرمان تھے ان کے پیغمبروں کی ان کے اوپر لعنت کا تذکرہ ہے، اور دوبارہ اس بات کی طرف توجہ دلوائی جا رہی ہے کہ یہودیوں کی جو مشرکین کے ساتھ ایک دلی طور پر دوستی کا ایک معاملہ ہے، اس پر غصے کا اظہار ہے، اور مسلمانوں کے دوست اور دشمن کے بارے میں یہاں پر تذکرہ ہے، کیونکہ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم میں جتنے بھی واقعات آ رہے ہیں، جتنا بھی سلسلہ یہ سب چل رہا ہے، وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو ان عادات اور ان خصائص سے بچائیں۔ تو یہاں بھی اس رکوع میں یہودی اور عیسائیوں کی ان خصلتوں کا بیان کا سلسلہ مسلسل چل رہا ہے، اور ساتھ ہی اہل کتاب کی گمراہیوں کا سب سے بڑا یہ سبب بتایا گیا کہ وہ سوسائٹی میں گناہ کرتے رہتے تھے مگر اس سے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ گویا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے غفلت سوسائٹی کو ہلاک اور فریب کا شکار کر دیتی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارا عمل کیا اس کے مطابق ہے؟ کیا ہم اس گناہ میں مبتلا ہیں؟ ہماری سوسائٹی میں کتنے ایسے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ہم نہ اس سے روکتے بھی نہیں ہیں، ہم اس پہ بات بھی نہیں کر رہے ہوتے، نہ اس کی طرف کسی کی توجہ دلواتے ہیں، جو ذرائع بلکہ ہم اس وقت استعمال بھی کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں تو اس پر بھی ہم بات نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں لوگوں کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے فلاں سوسائٹی میں بات کر دی یا کسی بارے میں بات کر دی تو لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں گے۔ لوگوں کی محبت یا لوگوں کا ڈر ہمارے اندر بہت ہے، اور وہ یہی چیز ہے جس کو ہم نے خدا بنا رکھا ہے۔ یہی بات جو ہم باپ کو بتاتے ہیں، اور اپنے خاص ہمارا جو کورس چلتا ہے واٹ از ایمان، واٹ از دین، تو اس میں ہم یہی چیز آپ لوگ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ظاہری طور پر شرک نہیں کر رہے، کہ ہم کہتے ہیں ہم تو مشرک نہیں ہیں، ہم تو نعوذ باللہ ہم نے کوئی بت نہیں بنائے ہوئے، لیکن جس طریقے سے ہم نے لوگوں کو اور ان کی اتھارٹی کو
یا ان کی طاقت کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، اس طرف اللہ رب العزت توجہ دلوا رہے ہیں۔ اور یہ بات یہ بتا دی گئی ہے یہاں پر کہ دیکھو یہود جو ہے دشمن بھی ہے، مشرکین بھی ہے، نصارے بھی ہے، لیکن تینوں یہ سب تمہارے مخالف ہیں۔ ان تینوں یعنی کہ ان تینوں میں سے جو یہود اور مشرکین مسلمانوں کے ساتھ جو نفرت ہے اور کینہ ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ اور عیسائی یہودیوں کی نسبت دیکھا جائے تو ان میں کچھ کوشا کتاب کی وجہ سے نرم، تو یہاں اللہ رب العزت مسلمانوں کو ان کے بارے میں، ان کی خصائص کے بارے میں تفصیلی طور پر بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنا معیار طے کر لیں کہ ہمارا جو معیار کسی سے دوستی کا ہے یا کسی سے دشمنی کا ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ ہم اپنے دشمن کو سمجھیں اور اس کو اپنا خیر خواہ نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ اے میرے پیغمبر، یہ یہود و نصارہ آپ سے تب راضی ہوں گے جب آپ یہودی یا عیسائی ہو جائیں گے، نعوذ باللہ، تو وہ ایسا نہیں ہونا۔ یعنی کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ کسی طور پہ آپ ان کو اپنا ہم خیال بنا لیں گے، ان کو راضی کر لیں گے، مفاہمت کا راستہ اختیار کر لیں گے، لیکن دلی طور پر ان کے اندر اتنا بغض اور اتنی حسد ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے کبھی بھی کسی بھی لیول پر آ کر یہ آپ کے خیر خواہ نہیں بن سکتے۔ لہٰذا آج ہم نے جو ان کے ساتھ اپنے تعلقات بنا رکھے ہیں، اور قرآن کریم بار بار ان سے قلبی تعلق رکھنے سے منع کر رہا ہے کیونکہ یہ اسلام کے سخت ترین دشمن ہے، تو یہاں یہ بات ہے کہ قرآن کریم کی صداقت کا زندہ معجزہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپس کے شدید مذہبی اور سیاسی اختلافات کے باوجود یہود نصارہ مسلمانوں کے مقابلے میں متحد ہیں، لیکن تعجب وہی ہے، اسی بات پر ہے کہ عالم اسلام کے حکمران قرآن حکیم کی واضح ہدایت کے باوجود بھی یہود نصارہ سے اپنی جو ہے دوستیاں بڑھا رہے ہیں، اور ان کے اشاروں پر بنیاد پرستی مسلمانوں پر ظلم ستم کے پہاڑ ڈھاتے ہیں۔ اور یہاں پر کفار کے ساتھ جب قلبی دوستی لگائی جائے گی تو اس بات کا بھی خطرہ ہے، تو اسی چیز سے بچنے کے لیے، مرتد ہونے کا بھی خدشہ ہے، تو اسی چیز سے بچنے کے لیے جو ہے مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے، کیونکہ ارتداد، مرتد ہونا سارے اعمال کو بیکار اور ضائع کر دیتا ہے، اور انسان ہمیشہ کے لیے دوزخ اس کے اوپر ایک واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس ٹاپک پر جتنی بات کی جائے کم ہے، اور اس کو جتنا واضح کیا جائے، جتنا اس کو ہمارے معاشرے میں بھی عام کیا جائے، اپنے ذہنوں میں بٹھائے جائے، تو یہ اتنا ہی کم ہے، کیونکہ قرآن کریم میں آپ دیکھیں بار بار جب یہود نصارہ کا ذکر ہوتا ہے اور مسلمانوں کو تنبیہ کی جاتی ہے تو ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں یہ بات آتی ہے کہ ان کے لیے جو ہے نرم کو یعنی کہ دلی تعلق نہیں ہونا چاہیے، البتہ جو شرائط وہ ضوابط رکھے ہیں اس کے اندر بھی کچھ حدود ہے، کہ جیسے اپنے ماحول سازگار رکھنے کے لیے اگر آپ کی کوئی پڑوسی ہیں تو ان کے ساتھ آپ کی کس طریقے سے آپ کے معاملات ہونے چاہیے، تو یہ تمام خلاصہ ہے، اور اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ اس کے اکارڈنگ ہی ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں اور اپنے دوست کو پہچانیں اور اپنے دشمنوں کی بھی پہچان رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے حسد اور غضب سے اور ان کی دشمنیوں سے ہمارے اسلام کو، ہمارے ایمانوں کو محفوظ و معمون فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اسی کے ساتھ اگر آپ لوگ کے جو سوالات ہیں وہ آپ ضرور شیئر کر سکتے ہیں، یہاں پر چیٹ باکس جو ہے آپ کے لیے اوپن ہے، اور اس کے ساتھ ہی